گلوبلائزیشن کی وجہ سے موجودہ دور میں انگلش کی بطور زبان اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس وقت انگلش ایک بین الاقوامی زبان کی حیثیت رکھتی ہے اور ان ممالک میں بھی انگلش پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہے جن کی قومی زبان انگلش نہیں ہے۔ ان ممالک میں لوگ زیادہ سے زیادہ انگلش کو بطور سیکنڈری لینگویج سیکھنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر کے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی زبان ہونے کی وجہ سے لوگ انگلش کی طرف پہلے سے زیادہ متوجہ ہوئے ہیں، اور جب سے انٹرنیٹ کا دور آیا ہے اس وقت سے انگلش سیکھنے والے لوگوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ انگلش سیکھ کر آسانی سے لوگ جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ سائنٹیفک پیپرز اس وقت زیادہ تر انگلش زبان میں پبلش ہو رہے ہیں، تو سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے انگلش سیکھنا انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے انگلش زبان پہ زیادہ سے زیادہ طلبہ فوکس کر رہے ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا انڈسٹری کی زبان بھی انگلش بن چکی ہے اور دوسرے ممالک کے میڈیا پرسن اس کو فالو کر رہے ہیں۔ انگلش زبان اس لیے بھی سیکھی جا رہی ہے کہ کہیں بھی غیر ملکی سفر کرنا پڑ جائے تو اگر انگلش آتی ہو تو پھر بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انٹرنیشنل بزنس بھی انگلش ہی میں ہو رہا ہے، اور چونکہ گلوبل مارکیٹنگ کی وجہ سے اس زبان پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ موجودہ دور کی سب سے بڑی انوینشن انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ کی زبان بھی انگلش ہے۔ پھر اس وقت چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس وقت انفارمیشن کے عام ہونے کا دور ہے، ملٹی کلچرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے انگلش کو سیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انگلش کی اہمیت شاید خطے کے دوسرے ممالک سے زیادہ ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جو ہی بچہ اسکول میں جانا شروع کرتا ہے تو اس کا واسطہ انگلش سے پڑتا ہے۔ بہت سے اسکولز تو ایسے ہیں جن کا میڈیم بھی انگلش ہے۔ میڈیم اردو ہو یا انگلش، ہمارے ملک میں انگلش پر گرفت حاصل کر لینا کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے پی ایم ایس سی ایس ایس کے امتحانات میں بھی انگلش ہی سلیکشن میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے طلباء و طالبات ٹرائی لنگول ہونے کی وجہ سے انگلش سیکھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ زندگی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ٹرائی لنگول سے مراد یہ ہے کہ اپنے اداروں میں وہ اردو اپنی قومی زبان کو بولتے ہیں، انگلش بطور کمپلسری سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اور گھر میں وہ اپنی لوکل لینگویج بولتے ہیں۔ تو کم وقت دینے کی بنا پر، پریکٹس نہ ہونے کی بنا پر، اور گھر کا اور باقی ماحول انگلش سیکھنے سکھانے والا نہ ہونے کی بنا پر ہمارے طلباء طالبات کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انگلش کو بطور ثانوی زبان سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر دا ڈائریکٹ میتھڈ، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ، آڈیو لنگول میتھڈ، دا اسٹرکچرل اپروچ، سٹیسٹوپیڈیا، ٹوٹل فزیکل ریسپانس، کمیونٹیو لینگویج ٹیچنگ، دا سائلنٹ وے، کمیونٹی لینگویج لرننگ، ٹاسک بیسڈ لینگویج لرننگ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول اور سب سے پرانا طریقہ تدریس گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ ہے۔ اسی میتھڈ کے ذریعے انیشل انگلش کی کلاسز کو پڑھایا جاتا ہے، اور یہی میتھڈ انڈر گریجویٹ کلاسز اور گریجویٹ کلاسز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ان لیکچرز میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے انگلش کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان لیکچر سے میٹرک کے طلباء و طالبات سے لے کر پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے خواہش مند نوجوان اور سکولز کے اساتذہ بھی مستفیض ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے
انگلش کو بہتر طور پر سیکھنے کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انگلش سیکھنے کا شوق ہو۔ دوسری شرط پوری توجہ اور انہماک سے لیکچر کو سنا جائے اور ریپیٹ کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سیکھے گئے رولز کی بار بار پریکٹس کی جائے۔ اگر آپ ان 3 شرائط پر پورا اتریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے آپ انگلش کو سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور کہیں پر بھی پیپر کے حوالے سے آپ کا پرابلم نہیں رہے گا۔ آئیے ہم چلتے ہیں پہلے لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 1، گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں جو فاؤنڈیشن لیول کا لیسن ہے وہ ٹینسز سیکھنا ہے۔ ٹینسز پر ہی ہماری انگلش گرامر کی بنیاد ہے، اور اگر ٹینسز کو سیکھ لیا جائے تو پھر انگلش سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہم گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا اس میتھڈ میں ہمیں اپنی قومی زبان یعنی اردو کا سہارا لینا پڑے گا، اور کچھ ایسی ٹرمز ہیں جن کو پہلے ہم اردو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلا بنیادی لیسن 3 ایسی ٹرمز ہیں جن کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے سبجیکٹ، جسے اردو میں فاعل کہا جاتا ہے۔ دوسری ٹرم ہے ہماری ورب، جسے اردو میں فعل کہا جاتا ہے، اور تیسری ٹرم ہے ہماری آبجیکٹ، جسے اردو میں مفعول کہا جاتا ہے۔ تو سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ یا فاعل، فعل اور مفعول، ان کا انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور انگلش سیکھنے کے لیے اس کی بنیاد ہی یہ 3 الفاظ ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ورب کا سمجھنا ضروری ہے، اور ورب یا فعل اردو میں یہ یاد رکھیے گا کہ ورب سے پہلے ایک لفظ ہوتا ہے جس سے ہم ورب کی پہچان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مصدر۔ مصدر کو انگلش میں انفینیٹیو کہا جاتا ہے۔ مصدر کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اوریجن ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جو خود کسی سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے بہت سارے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ اس لفظ کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ تو مصدر کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اسی مصدر سے ہمارا فعل یا ورب نکلے گا، اور فعل یا ورب کی بنیاد پر ہی ہمارے ٹینسز چلیں گے۔ اردو میں بڑی آسان سی پہچان ہے مصدر کی، یعنی انفینیٹیو کی، کہ یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو ایکشن ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایکشن پایا جاتا ہے، اور اردو میں اس کی پہچان اس لفظ کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ مثال کے طور پر لکھنا، پڑھنا، آنا، جانا، سمجھانا، دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے الفاظ ہیں ان کے آخر میں نون الف نا آ رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے ایکشن ورڈز ہیں۔ اب انگلش میں جب بھی ان الفاظ کا ترجمہ کریں گے، یعنی مصدر کا ترجمہ کریں گے، تو وہ ٹو سے کریں گے۔ لکھنا ٹو رائٹ، بیٹھنا ٹو سٹ، دیکھنا ٹو سی وغیرہ وغیرہ۔ اب کسی بھی اردو فقرے سے جب ہم ورب کی پہچان کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سا ایسا لفظ ہے جو بنیادی طور پر مصدر سے نکلا ہوا ہے، اور مصدر سے نکلنے کے بعد یقیناً اس کی شکل بدل چکی ہوگی، یعنی نون الف نا والی شکل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر وہ سو چکا ہے۔ اب اس میں وہ سو چکا ہے، ان الفاظ پر غور کریں گے تو ایک ایسا لفظ ہمیں ضرور ملے گا کہ جس کا اوریجن نون الف نا تھا، اور پھر وہ ٹینس کے بدلنے کی وجہ سے بدل گیا، یعنی سونا۔ سونا سے سو چکا تھا، تو اصل لفظ تھا سونا، اور آپ اس میں دیکھیے سونا ایک ایکشن بھی ہے اور سونا کے ساتھ نون الف نا بھی آ رہا ہے، تو یہ ہمارا انفینیٹیو ہے، اور اسی سے ورب نکلا ہے سو چکا تھا۔
تو ہمیں اس بات کی پہچان ہوگی کہ ورب کو ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. اب اس فقرے کے اجزاء پر، اس کے الفاظ پر غور کیجئے تو ہمیں ایسا لفظ تلاش کرنے میں بہت آسانی ہے کہ جو اوریجن میں نون الف نا تھا وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نون الف نا کی طرف نہیں آ سکتا، کرکٹ بھی نہیں آ سکتا، مگر کھیل رہا ہے. یہ کھیل رہا ہے، یہ بنیادی طور پر کھیلنا تھا. اب کھیلنا نون الف نا بھی آ گیا اور ایکشن ورڈ بھی مل گیا. تو یہ ہمارا انفینیٹیو یا ہمارا مصدر ہے کھیلنا، اور یہاں سے ہمارا ورب نکلا ہے کھیل رہا ہے. اب اس کی پریکٹس سے اگر آپ کو ورب کی پہچان ہو گئی ہے تو پھر سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں رہا. یعنی ہماری اس کی ورب کی سادہ سی تعریف یہ بنے گی کہ یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے، کسی ایکشن کا پایا جائے، اور اس لفظ کا اوریجن ہمیشہ مصدر ہوتا ہے، یعنی نون الف نا ہوتا ہے. اب ورب کو ٹریس کرنے کے بعد ہم سبجیکٹ کو ٹریس کریں گے، اور سبجیکٹ کو ٹریس کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کو آپ نے ورب کہا اس کو انڈر لائن کر لیجئے اور اس سے پہلے کون یا کس نے لگا دیں. تو کون یا کس نے، اس کا جواب ہمیشہ سبجیکٹ ہوتا ہے. پھر سنیے کہ جس ورب کو آپ نے تلاش کر لی ہے اس ورب کو اسی کی شکل میں انڈر لائن کر لیجئے. جس حالت میں ورب فقرے میں استعمال ہوا ہے اس کی وہی حالت انڈر لائن کیجئے، اور اس سے پہلے کون یا کس نے میں سے کوئی ایک لفظ لگا دیں تو وہ خود بخود آپ کو اپنا سبجیکٹ ٹریس آؤٹ کر دے گا. مثال کے طور پر وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، تو اس میں ورب تھا کھیل رہا ہے. اب کھیل رہا ہے سے پہلے کون لگا دیں تو اس کا جواب سبجیکٹ ہوگا. کون کھیل رہا ہے؟ وہ. تو اس فقرے کا سبجیکٹ وہ ہے. تیسرے نمبر پر آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ یعنی مفعول، اس کو تلاش کرنے کے لیے ہم اسی انڈر لائنڈ ورب سے پہلے کیا، کس کو، کہاں، کیسے، کیوں یا کب میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں اس کے آبجیکٹ کی شکل میں مل جاتا ہے. مثال کے طور پر اس فقرے میں کھیل رہا ہے، یہ ہمارا ورب ہے. اس سے پہلے اس کو انڈر لائن کیجئے اور اس سے پہلے ان الفاظ میں سے کسی ایک لفظ کو لگا دیں تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور لفظ جو سوٹ کرتا ہو. مثال کے طور پر کھیل رہا ہے، کون کھیل رہا ہے؟ وہ کھیل رہا ہے. اب کیا کھیل رہا ہے تو اس کا جواب ہے کرکٹ. تو کرکٹ ہمارا آبجیکٹ ہے. تو یہ سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ جب آپ ان کو ٹریس آؤٹ کر لیں تو یوں سمجھیے کہ آپ نے انگلش سیکھنے کی بنیاد مضبوط کر لی. ان کی پریکٹس کے لیے اردو کے فقرات دیکھیں اور اردو کے فقرات کو لکھ کر اس میں سے ان تین چیزوں کو الگ الگ کریں. اب کچھ فقرات ایسے ہوں گے کہ جن میں ان کے علاوہ بھی کوئی چیز پائی جائے گی، تو اس فاؤنڈیشن لیول کی کلاس میں ہم ایک چوتھی چیز کا اضافہ کرتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ وقت آنے پر اپنے اپنے لیکچرز میں ان کا بھی ذکر کریں گے. تو یہ جو چوتھی چیز ہے یہ آبجیکٹ کے بعد آئے گی یا آبجیکٹ کی جگہ پر ہی ہوگی مگر آبجیکٹ سے ایکسٹرا ہوگی. مثال کے طور پر یہی فقرہ ہے، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے، تو ایک فقرہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ ہر ہفتے کرکٹ کھیل رہا ہے. ہر ہفتے کرکٹ کھیل رہا ہے. اب اس میں آپ نے ٹریس آؤٹ کیا، پہلے ورب کیا کھیل رہا ہے، پھر آپ نے سبجیکٹ کیا وہ، پھر آبجیکٹ کیا کرکٹ. اب یہ ایکسٹرا چیز جو بن گئی ہے یہ آپ کی اس آبجیکٹ کے بعد استعمال ہوگی. اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ جب بھی آپ نے اردو سے انگلش کا فقرہ بنانا ہے تو سب سے پہلے، چونکہ انگلش لیفٹ سائڈ سے شروع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ سبجیکٹ کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ورب کا استعمال کرنا ہے اور ورب کے بعد آبجیکٹ کو لگانا ہے.
اور آبجیکٹ کے بعد وہ جو ایکسٹرا چیز تھی، جو چوتھی چیز تھی اس فقرے میں، آپ نے اس کو آبجیکٹ کے بعد استعمال کرنا ہے۔ اس ترتیب کو یاد رکھنے کے لیے بابا انگلش گرامر پروفیسر جاوید اقبال آزاد صاحب کا یہ شعر آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں فاعل فعل مفعول باقی سب فضول، فاعل فعل مفعول باقی سب فضول، یعنی یہ ترتیب دیکھیے ذرا پہلے مصرعے میں، فاعل فعل اور مفعول، یعنی یہ آپ کی ارینجمنٹ ہے، یہ آپ کی ترتیب ہے، یہ سیکوینس ہے اردو فقرے کو انگلش میں بنانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ نے فاعل یعنی سبجیکٹ استعمال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے فعل یعنی ورب استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ یعنی مفعول استعمال کریں گے، اور جو چیز بچ جائے گی وہ فضول ہے اسے اینڈ میں لگا دیں گے۔ اب جتنے بھی ہمارے ٹینسز ہیں ان سب میں انگلش کا سیکوینس یہی رہے گا، ترتیب یہی رہے گی، اور ورب کے بدلنے سے، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کی حالت بدلنے سے فقرے کا ٹینس بدل جائے گا۔ ابھی ہم نے سیکھا کہ ورب ہمیشہ انفینیٹو سے نکلتا ہے، اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ یہ ورب کی کتنی فارمز ہیں جن کے بدلنے سے فقرے کا ٹینس بدل جاتا ہے۔